کہ ابو سفیان جو ہے مکہ کا بڑا سردار تھا، بعد میں ایمان لے آئے تھے تو بس صحابی بن گئے، اور اس سے پہلے ابو سفیان جو ہے یہ اپنا یعنی قافلہ شام سے لے کر تجارت کا بہت بڑا قافلہ تھا، یعنی مکے والوں کا سارا مال کھانے کے حوالے سے پینے کے حوالے سے سارا سامان اس قافلے کے اوپر لادا ہوا تھا، بہت بڑا قافلہ تھا، اور اس قافلے کے ساتھ تقریباً 40 لوگ تھے، کچھ ایک دو قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچنے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیا کہ جا اٹھو، ہم نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے، اس کے قافلے کو روکنا ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کا مال جو ہے ہمیں عطا کر دے، تو یہ مال تجارت لا رہا ہے، اللہ ہمیں یہ عطا کر دے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے منورہ سے باہر نکلے کہ ہم نے ابو سفیان کا قافلہ روکنا ہے، تو وہ جو بہت سمجھدار آدمی تھا اس نے راستے میں جو ہے نا لوگوں سے سوار جو آنے جانے والے سے ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، یہ پوچھ رہا تھا۔ جب پوچھتا کچھ سواروں نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو سفیان تیرے مقابلہ کے لیے تیرے قافلے کو روکنے کے لیے نکل رہے ہیں اور تیاری کر کے نکل رہے ہیں۔ اس نے ایک شخص آدمی کو بھیجا، اسی وقت روانہ کیا مکہ میں کہ تو سواری دوڑا، مکہ والوں کو کہہ دے کہ اگر اپنا سارا سامان بچانا ہے تو جلدی دوڑو، محمد عربی جو ہے وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہمارا مال جو ہے وہ لے لے جائیں۔ لہذا اس نے ایک آدمی بھیجا، ادھر سے اس نے جو عام مشہور راستہ تھا جس راستے وہ آ رہا تھا اس نے چال چلی وہ راستہ بدلا، سمندر کے ساتھ کوئی راستہ آتا تھا جو مکہ کی طرف جاتا تھا، وہاں یعنی آن جان لوگوں کا بڑا کم تھا، اس نے وہ مشہور راستہ چھوڑا اور جو دوسرا راستہ تھا سمندر والا اس کے کنارے کنارے اس نے یعنی مکہ کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیا۔ تو ادھر وہ جو اس کا بندہ تھا نمائندہ وہ گیا اور وہاں جا کر جب پہنچا اور پہنچ کر مکہ میں اس نے اعلان کیا، ادھر جو ہے عاتقہ بن عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ مکہ پر بڑی آفت آ گئی، بڑی مصیبت آ گئی، زوال آ گیا، اس خواب کے چرچے مکہ میں ہو رہے ہیں، شاید کوئی آفت مصیبت مکہ پر آنے والی ہے، تو یہ ابھی خواب کے چرچے تھے۔ ادھر جو ابو سفیان نے وہ شخص بھیجا تھا یہ بھی پہنچا اور اس نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، محمد عربی جو ہے وہ تمہارے قافلے پر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ تمہارے قافلے کو لے جائے گا، لہذا آج سارے تیاری کرو، اپنا سارا سامان کھانے کا بچانا ہے، نکلو، اپنا قافلہ جو ہے وہ بچانے کے لیے نکلو۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے بڑے بڑے کافر جو ہیں یہ نکلے اور تیاری کر کے یعنی بڑے جوش و جوبن کے ساتھ نکلے، اور جب یہ نکلے تو راستے میں ابھی پہنچے تھے تو ابو سفیان کا قافلہ چلتا چلتا جو ہے یعنی خطرے سے نکل گیا، مسلمانوں کے خطرے سے بچ کر نکل گیا، یعنی خطرہ اس کا ٹل گیا، اسے یقین ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، میں بچ گیا ہوں۔ تو وہ جب نکلا، نکلنے کے بعد اس نے اپنا بندہ بھیجا کہ میں بخاریت مسلمانوں کا جو راستہ ہے جہاں سے خطرہ تھا وہاں سے نکل چکا ہوں، لہذا اس نے کہا کہ لشکر جو آ رہا ہے لڑنے کے لیے وہ واپس چلا جائے، وہ واپس مکہ کی طرف چلا جائے۔ نمائندہ بھیجا، بندہ بھیجا، جب اس نمائندے نے جا کر پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد یہ بات جب ابو جہل نے سنی، ابو جہل نے سنی، اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کے جائیں گے۔ اس کی سوچ تھی کہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں،
سازو سامان بھی ہے آئے اگیاں نکلے اگیاں آج انہاں دا کنڈا کڈی جائیے آج انہاں مسلمانوں مکائی جائیے سیرت ہوئی ختم کیتی جائیے بہرحال او قافلہ لشکر جڑا ہے او ٹردا رہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ